یہ صوفی حضرات صاحب ان کے یہاں بڑے کشف ہوتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے جنت بھی دیکھ لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے آپ کے نامہ اعمال بھی دیکھ لیں گے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ایسا استعمال کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ بیچارے یتیم, اللہ پاک ان کے اوپر کروڑوں رحمت کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن ان کے نرگوٹے پکڑ لیں گے, گلے پکڑ لیں گے. ایسی ایسی باتیں ان کی طرف نسبت کی گئی ہیں, اللہ معاف کرے. اسی لیے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, پکارو اپنے رب کو چپ کے اور گڑ گڑا کر, چپ کے پکارا کرو, گڑ گڑا کے پکارا کرو, رو کے پکارا کرو اللہ تعالیٰ کو. ایسے اللہ کے سامنے بل بلاؤ, ایسے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ ایک چھوٹے بچے کو جب ماں اگر دودھ نہ پلائے تو وہ کیسے تڑپ کر روتا ہے, کیسے آنسوؤں کی بارشیں نکالتے اپنی آنکھوں سے, بلک جاتا ہے. اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لو کہ میں حقیر, فقیر, محتاج, گنہگار, خطاکار, سیاکار, حقیر, کسی کام کا نہیں, ہیچ مندہ اور کسی صف میں نہیں, بالکل عاجز ہوں, ناکارہ ہوں, بیکار قسم کا ہوں, اور سب کچھ تعریف والو اللہ پاک آپ ہی ہیں. تو اس قسم کی کیفیت کے ساتھ جب کوئی بندہ گڑ گڑاتا ہے تو پھر اس کی گڑ گڑانے کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. آج تو مانگنے بھی نہیں آتا نا, اللہ تعالیٰ سے مانگنے نہیں آتا. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھاتے یوں اوپر نگاہیں ہوتی ہیں, تو کیا اثر پڑے گا. اور بہت سے تو اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کے لیے ہدایت کے فیصلے کرے. بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہو, توفیق ہی نہیں ہوتی. تو گڑ گڑانے کے اندر جو ہے وہ بڑی خیر ہے. فرمایا ثم اذا کشف الذر, پھر جب کشفا دور کر دیا. کشف کہتے ہیں کھولنے کو. یہ جو ہمارے کاشف بھائی ہیں نا, یہ اس کھولنے سے ہیں. یہ تو صرف موبائل کھولتے ہیں, باقی کشف یکشف, کاشف کا مطلب جو ہوتا ہے کسی تکلیف کو کھولنے کو کہتے ہیں. احناف کے ہاں بلکہ فضائل اعمال کے اندر یہ کشف کے واقعات بڑے واقعات ہیں. ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر کشف ہو گیا کہ اس کی ماں کو جہنم میں ڈالا گیا ہے. تو اس کے اوپر کشف ہو گیا. پھر اس نے کچھ ورد, درود شریف یا کوئی ورد تھا, اس نے 1 لاکھ کی تعداد میں اپنی ماں کو بخش دیا. پھر کشف ہوا کہ اب اس کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے. تو یہ کشف جو ہے دراصل صوفیوں کا وتیرہ ہے. یہ کشف صحابہ کا وتیرہ نہیں تھا. یہ کشف آج تک کبھی کسی صحابی کے لیے نہیں ہوا, نہ ہی ہم نے کبھی روایت کے اندر پڑھا ہے کہ کبھی کسی صحابی کے لیے کشف ہوا ہو. یہ صوفی حضرات صاحب ان کے یہاں بڑے کشف ہوتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے جنت بھی دیکھ لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے جہنم بھی دیکھ لیتے ہیں, بیٹھے بیٹھے آپ کے نامہ اعمال بھی دیکھ لیں گے. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو ایسا استعمال کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ بیچارے یتیم, اللہ پاک ان کے اوپر کروڑوں رحمت کرے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن ان کے نرگوٹے پکڑ لیں گے, گلے پکڑ لیں گے. ایسی ایسی باتیں ان کی طرف نسبت کی گئی ہیں, اللہ معاف کرے. کہتے ہیں کہ لوگ وضو کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے گناہ کو دیکھ لیا کرتے تھے, وضو کے قطرے کے ساتھ ان کے گناہوں کو گرتے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خوبی تو اللہ نے ابو بکر کو نہیں دی تھی, تو امام حنیفہ کو کہاں سے آ گئی؟